رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلامی اور انسانی تاریخ کا وہ واقعہ اور معرکہ روح پذیر ہوا جس کو قرآن نے حق و باطل کا معرکہ اول قرار دیا ہے، جس کو قرآن نے یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اور جو اسلام کا پہلا غزوہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں جن میں ہمارے لیے درس ہے، رہنمائی ہے، لیکن صرف ایک پہلو میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس وقت ہمارے انٹرنیشنل ایک ساری امت مسلمہ کے انٹرنیشنل ذبو حالی اور خستہ حالی اور مظلومی کے جو حالات ہیں، اس کے لیے اس غزوہ بدر کے اس پہلو میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب کی زندگی کا ایک ایک پہلو انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ بس اس سبب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے سارے مسلمان مدینے میں آ گئے، تو مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی ایک ریاست بنائی جس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ریاست جو سب سے پہلی اسلامی ریاست تھی، جس کے بانی حضور سید الانبیاء تھے، اور یہ ریاست سائز کے اعتبار سے بھی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر طرح کی قوت کے اعتبار سے ایک کمزور سیاست تھی۔ نہ اتنی معیشت ان کی اکانومی مضبوط تھی، نہ ان کے پاس اسلحہ اتنا تھا، ہر اعتبار سے ان افرادی قوت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی قریش کے مقابلے میں۔ جب اس طرح کی سچویشن تھی، اس طرح کے سرکمسٹینسز تھے، حالات تھے، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست، افرادی قوت بھی کوئی نہیں، مالی قوت بھی کوئی نہیں، فوجی قوت بھی کوئی نہیں، اسلحے کی قوت بھی کوئی نہیں، لیکن حالات جنگ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، کسی وقت بھی مکہ والے مدینے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے، فوجی دستے پیٹرولنگ کے لیے مدینے کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، کسی وقت بھی خطرہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیرت کا پہلو دیکھیے گا۔ آپ نے یہ شروع فرمایا کہ مکہ والوں کی اکانومی پر ضرب لگائی جائے، اور یہاں رک کر آپ یہ بات سمجھ لیں، جس ملک کے ساتھ آپ حالات جنگ میں ہوتے ہیں، اگر اس ملک کی معیشت کو آپ ضرب لگا سکتے ہیں، اس کو دبا سکتے ہیں اور اس کو تباہ کر سکتے ہیں، تو پھر اسلحہ استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اکانومی بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ سمجھ لو غالب ہے، طاقتور ہے، اور جس کے پاس وہ نہیں ہے، بھلے وہ ایٹمی پاور ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیے، شرعی مسئلہ، وہ ملک جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف علل اعلان جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، مخالفت اور دشمنی میں ہے، حملے کر رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کسی طرح کی ایسی ڈیل، ایکسپورٹ یا امپورٹ یا ٹریڈنگ یا کاروبار نیشنل یا انٹرنیشنل، جس سے اس کی اکانومی کو فائدہ ہو، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ وہ ملک جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے،
مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اس ملک کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ، کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی ایکسپورٹ، کوئی امپورٹ جس سے اس کی اکانومی کو فائدہ ہو، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ لیکن افسوس ہے نا، ایک نیا مسئلہ ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہم تو صرف نماز روزے کے مسئلے پوچھنے اور سننے کے عادی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے جو نبی بھیجا تھا وہ صرف نماز روزہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بدر، احد، حنین، خندق، عذاب، پتھر حضور نے کھائے، دانت شہید ہوئے، طائف میں مارے کھائیں، نماز روزے کے لیے نہیں کھائی تھی۔ نماز پڑھنے کی تو اجازت تھی۔ ودّو لو تدہن فیدہنون، ابو جہل کہتا تھا آؤ نماز پڑھو، یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، لیکن جو ہمارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑ رہے، ہم آباء و اجداد سے جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم اپنے خداؤں کی عبادت کرو، ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ جھگڑا ہی اس بات پر ہوا تھا کہ نہیں 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 نہیں، نبی آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، اگر ہر کوئی اپنا کرتا رہے پھر نبی بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر کتابوں کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے کہ ہر کوئی اپنا کرتا رہے؟ نہیں، نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہر کسی کو ہر رستے سے موڑ کے، روک کے، پکڑ کر، زبان سے سمجھا کر صرف اللہ کے رستے پہ لے آنا ہے۔ تو شرعی طور پر ناجائز ہے کوئی بھی ایسی ڈیلنگ جس سے اس کی اکانومی کو فائدہ ہو، یہ ناجائز ہے۔ اب انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، وہ بندہ اتنا ہی اس گناہ میں ملوث ہوگا جتنا وہ اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اسی اصول شرعی کے پیش نظر میرے حضور نے حکم فرمایا، کیا آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں کی اکانومی کا سب سے بڑا جو سنٹرل اور بیس تھی، بنیاد تھی، وہ تجارت تھی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ میں تو کوئی فصل نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، تجارت، مال ایکسپورٹ اور امپورٹ۔ اور سب سے بڑی تجارت دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی وہ اس وقت شام میں تھی۔ اس وقت شام میں سب سے بڑی مارکیٹ تھی جہاں پر دنیا سے سامان امپورٹ ہوتا تھا اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ مکہ والے اپنا سامان شام میں لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، وہاں سے پیسے کماتے تھے اور اس پیسے سے اسلحہ خریدتے، ہر وہ طاقت وہ بناتے تھے جس سے مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی یاد رکھو، شام مکے سے، اس وقت مکے سے اگر شام قافلہ لے کے جانا ہو تو آپ کوئی رستہ نہیں تھا سوائے اس رستے کے جو مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ شام جانے کے لیے مدینے کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا اور یہ ضروری تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو، آج کے بعد نظر رکھنا ہے، جاسوسی رکھنی ہے، خیال میں رکھنا ہے، کوئی بھی قریش مکہ کا تجارتی قافلہ جو شام جائے یا شام سے آ رہا ہو اور مدینے کے پاس سے گزرے، اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، اس سے جو کچھ ہے وہ سارا لے لینا ہے۔ اور یہ شرعی طور پر بھی جائز ہے۔ آج کے تہذیب یافتہ دنیا میں، آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں بھی یہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ حالات جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ اس کا مال لے جاتے ہیں، آپ اس کا مال لے جاتے ہیں، جہاں بھی ملے آپ اس کا مال لے لیتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قانون جاری فرمایا اور اس پر عمل بھی ہوا پریکٹیکلی۔ کئی قافلے تجارت کے جو مدینے کے پاس سے کافروں کے گزرتے تھے ان سے مال لے لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ مال کما کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ اسی طرح کا سب سے بڑا بہت بڑا ایک قافلہ جو تجارت اور بزنس کی دنیا میں کروڑوں اور اربوں کی مالیت کا سامان کما کر واپس آ رہا تھا اور جو خالصتاً وہ نفع اور کمائی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونی تھی، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا اور اس کے اندر ایک روایت کے مطابق 40 بندے تھے اور ایک روایت کے مطابق 70 بندے تھے،
اور اربوں کی مالیت کا سامان تھا جو وہ کما کر واپس آ رہے تھے، اسلحہ اس میں تھا، پیسے اس میں تھے، سونا اس میں تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اس طرح آ رہا ہے، بھاری اکانومی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں بڑے زوردار طریقے سے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی، حضور نے فرمایا نکلو، یہ غزوہ بدر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر کی سنیے کبھی؟ حضور نے فرمایا نکلو۔ یہاں پر بہت بڑا ایک سوال جو ساری زندگی آپ کے ذہن کے گوشے میں شاید اٹھا ہی نہیں، اگر اٹھا ہے تو جواب نہیں آیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی غزوہ بدر میں 313 تھے افراد، تھوڑے تھے نا، اور 70 اونٹ تھے، 2 3 کر کے سوار ہوتے تھے، اور 2 گھوڑے تھے۔ ذرا رک کر یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں تھوڑا سا، اگرچہ آپ اسلامی تاریخ اور سیرت کے اتنے زیادہ بڑے عالم نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا رک کے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ مدینے میں صرف 313 بندے رہتے تھے؟ وہ مدینے شریف میں صرف 313 بندے رہتے تھے؟ نہیں، وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے مسلمان، وہ بھی مدینے میں، اور مدینہ کے اپنے رہائشی لوگ، انصار لوگ، وہ بھی مدینہ میں۔ تو 313 کے باقی کدھر گئے؟ چند تعداد میں منافق تھے، سارا مدینہ تو منافق نہیں تھا، تو 313 کیوں نکلے؟ نمبر 2، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے قافلے کے لیے 8 تلواریں تھیں۔ کتنی تلواریں تھیں؟ اور عرب کا تو وہ معاشرہ ہے جو کھیلنے کے لیے بھی تلوار استعمال کرتے ہیں، جو کھیلنے، لڑائی تو دور کی بات ہے، کھیلنے کے لیے بھی تلواریں استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے گھروں میں تلواریں نہیں تھیں؟ خود میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 11 تلواریں استعمال کی۔ کتنی؟ جب آپ کا وصال شریف ہوا ہے تو آپ کے گھر میں 11 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کتنی؟ 11۔ آج بھی ترکی کے اندر جو استنبول میں میوزیم ہے، حضور کی 8 تلواریں وہاں پڑی ہوئی ہیں، 1 تلوار مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی، 11 تلواریں تو خود میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھی۔ بچہ بچہ تلوار سے کھیلتا تھا۔ ان کے تو کھیل، عرب کا سب سے مشہور اور پسندیدہ کھیل تلوار، نیزہ بازی اور تیر اندازی۔ ان کے پاس 2 تلواریں تھیں۔ کیا وجہ ہے؟ گھوڑے۔ آپ میں سے ہر بندہ، ماڑے سے ماڑا بندہ بھی ہے، کمزور سے کمزور بندہ بھی موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے نا ہر ایک کسی کے پاس۔ کھانے کے لیے پیسے نہیں بھی ہیں، کمزوری ہے، غربت ہے، لیکن سواری ہے، اللہ کا شکر ہے، چھوٹی بڑی ہر ایک کے پاس سواری ہے۔ مجھے بتاؤ، عرب کا تو معاشرہ ہی ایسا تھا کہ جو گھوڑے پالنے، سواری کے لیے، لڑائی کے لیے، ہر طرح کے استعمال کے لیے وہ گھوڑے پالتے تھے، پسندیدہ تھا۔ تو ان کے پاس گھوڑے، پورے 313 بندے کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ یہ ساری چیزیں عقل کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حقیقت ہی ایسی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو بھاری انکم اور معیشت کے ساتھ آ رہا ہے، جس نے مدینے کے پاس سے گزرنا ہے، اس سے ہم نے صرف مال لینا ہے، لڑنا نہیں ہے، اور وہ 40 بندے ہیں، یہ 70 بندے ہیں، ہمیں اتنے بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو 313 بھی زیادہ ہیں۔ 40 بندوں اور 70 بندوں کے مقابلے میں 313 تو زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ حضور نے جب حکم فرمایا نا مسجد نبوی میں، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر تھوڑا دور ہے، میرے پاس 3 گھوڑے ہیں، میرے پاس 2 گھوڑے ہیں، میرے پاس 5 اونٹ ہیں، میں سارے لے آتا ہوں، میرے پاس اتنی تلواریں ہیں، میرے پاس اتنے نیزے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹائم نہیں ہے، جو جس حالت میں نکلو ایک دوسرے کے ساتھ سوار ہو جاؤ، کوئی تلواروں کی ضرورت نہیں، ہم نے کون سا لڑنے جانا ہے، کوئی نیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھوڑوں کی ضرورت نہیں، جس کے پاس جو ہے قریب قریب سے وہ لے آئے، اونٹ پہ سوار ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نکلو۔
ایسی سچویشن میں نکلے تھے، لڑائی مقصود نہیں تھی، جنگ مقصد نہیں تھا، آگے مقابلے میں 40 اور 70 بندوں سے مقابلہ تھا، اور وہ 40 اور 70 بندے کوئی قافلے والے تھے، لشکر والے نہیں تھے، لڑائی والے نہیں تھے، اسلحے سے لیس نہیں تھے۔ اس نیت کے ساتھ مسلمان جلدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سربراہی میں مدینہ شریف سے نکلے۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، ایسی سچویشن میں نکلنا، 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، یہ تو بالکل عقل کے مطابق ہے۔ جس کے پاس جو ملا، جتنا قریب تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، بغیر سواری بندی ہوئی تھی، جس کا گھر تھوڑا قریب تھا وہ اپنا سواری تلوار نیزہ لے آیا، چل پڑو، چلو جی نکلو۔ کئیوں نے حضور سے اجازت بھی مانگی، یا رسول اللہ میرے پاس ہے، میں لے کر آتا ہوں، لیکن تھوڑا گھر دور ہے۔ تو میں نہیں، ٹائم نہیں، نکلو، لڑنا نہیں ہم نے جانا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سربراہی میں، یہ 313، 310 مختلف روایت کے مطابق اتنے تھوڑے سے ساز و سامان کے ساتھ نکلے۔ العشیرہ یہ ایک مقام کا نام ہے، آج بھی مدینہ شریف سے مکہ کی طرف آئیں تو یہ رستے میں ایک جگہ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف، جب مدینہ سے بدر کی طرف جائیں نا تو رستے میں یہ جگہ آتی ہے۔ جب حضور یہاں پر پہنچے، اس جگہ پر مدینہ سے نکل کر یہ قافلہ یہاں پر پہنچا، یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، جس نے مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک خطرے کی خبر مل گئی، تو اس نے اپنا رستہ چینج کر لیا، مدینہ آنے کی بجائے ایک بڑا دور دراز کا پہاڑی رستہ، سمندر کا رستہ اختیار کر کے وہ مدینہ سے ہٹ کے دوسرے رستے پہ لگ گیا۔ مسلمان جب یہاں پر پہنچے، ابھی آگے نہیں آئے تھے، جو رستہ مین تھا، شاہراہ تھی، روڈ تھا جس سے انہوں نے گزرنا تھا، ابھی رستے ہی میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ الانفال کی آیت لے کر آ گئے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اے حبیب کہ آپ کے لیے اس وقت 2 قافلے نکل چکے ہیں، ایک قافلہ ابو سفیان کا، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن آپ اس کے ارادے سے نکلے تھے، اور ایک قافلہ مکہ سے ابو جہل کی سربراہی میں آپ کے خلاف نکل چکا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے یہ خبر سن کر کہ مدینہ کے لوگ مسلمان ہمارے اس قافلے پر جو ابو سفیان کا حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ اب آپ بتائیں، اللہ نے فرمایا حضور سے، یہاں رک گئے، حضور جب وہی آئی تو یہاں پر رک گئے، اللہ نے فرمایا اے حبیب اب آپ بتائیں، آپ نکل تو پڑے ہیں، نکل تو پڑے ہیں، اب آپ بتائیں 2 ہیں، ایک ابو سفیان کا ہے، اگرچہ وہ رستہ بدل چکا ہے، اور ایک مکہ سے ابو جہل کی سربراہی میں جو کہا، آپ بتائیں، آپ کے پاس آپشن ہے، چوائس ہے، دونوں میں سے ایک، جون سا آپ کو چاہیے، ہم آپ کو اس پر فتح عطا فرما دیں گے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے اسی جگہ پر صحابہ سے مشورہ کیا، ساروں صحابہ کو، آ جاؤ بھائی، مہاجرین بھی انصار بھی اکٹھے ہو گئے، مشورہ دو، اللہ کا حکم ہے، ابو سفیان والے قافلے پر فتح چاہیے یا ابو جہل والا قافلہ جو آ رہا ہے اس کے خلاف فتح چاہیے، اس سے جنگ کرنی پڑے گی، ادھر سے مال غنیمت ملے گا۔ اب مختلف لوگوں کا مختلف اس وقت مشورہ اور پوائنٹ آف ویو تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مال والا قافلہ ملنا چاہیے، ویسے بھی غربت بہت زیادہ ہے، ہم اپنی اکانومی کو اور زیادہ مضبوط کر لیں گے، لیکن حضور نے فرمایا مشورہ دو۔ ابو بکر نے مشورہ دیا، تو جب حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آپ کے لیے آئے، آپ کے ساتھ ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ حضور نے ابو بکر کے مشورے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ عمر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم کریں، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ ابو بکر بھی مہاجرین میں سے تھے، عمر بھی مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین مشورہ دیتے گئے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ مدینے کے انصاری صحابہ اور انصاری سرداروں میں سے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ مکہ کے صحابہ مہاجر بن کر مدینہ کے انصار صحابہ کے پاس پناہ لے کر بیٹھے ہیں، تو ہم تو آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ اس حالت میں کہ جب اوپر سے حملہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں کہ مدینہ کے انصار لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ، پہلے تو ہم کافر تھے، ہم تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جب ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے کافر تھے، ہم آپ کی نبوت کے پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، تب بھی ہم نے آپ کو اپنے سر پر بیٹھایا، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو پناہ دی، آپ کی مدد کی، آپ کے انصار بنے۔ اب تو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب تو ہم آپ کی غلامی میں آ چکے ہیں، آپ حکم کریں، آپ کا گھوڑا سمندر میں اگر پاؤں رکھے گا تو ہم آپ کے ساتھ گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے، آپ ہمیں حکم کریں گے، ہم جہاں چاہیں گے ہم لڑیں گے۔ جب انصار صحابہ کی طرف سے یہ مشورہ آیا تو حضور کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم دو میں سے وہ جو ابو سفیان والا ہے اس کو چھوڑتے ہیں، پھر ابو جہل والے کے ساتھ جو ہے وہ دو دو ہاتھ ہو لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے رستہ چینج کیا گیا اور بدر میں پڑاؤ ڈالا گیا، اور پھر وہ مشہور معرکہ پیش آیا جو جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 313 14 یا 10 نفوس قدسیہ کو ان 1000 کے ایک بہت بڑے بھاری اور سپر پاور لشکر پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ان کی مدد اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو میرا اصل موضوع تھا کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کس لیے نکلے تھے؟ حکم کیا تھا؟ سیرت کیا تھی؟ کہ جو کفار کا قافلہ وہ مال تجارت والا اس سے مال لینا ہے کہ وہ مال اس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ جو سیرت کا پہلو ہے جس کو غزوہ بدر کا سبب کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے امت کے لیے کہ اگر آپ کسی ملک اور قوم کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، وہ ملک اور قوم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے علل اعلان، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہو کہ ان کی معیشت پر ضرب لگاؤ، ان کی معیشت پر دباؤ، ان سے ٹریڈنگ، لین دین، تجارت، امپورٹ اور ایکسپورٹ اس کے اندر قطع تعلقی کر دو، ختم کر دو۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہے نا، وہ تو ابابیل اس کے مر تو نہیں گئے، اللہ تو زندہ ہے، اس کی مدد بھی زندہ ہے اور وہ کمزور بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر ایمان زندہ رہا تو میری مدد آپ کے ساتھ رہے گی، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے۔ یہ ایک یہاں پر اس سے آپ اس کے ساتھ ایک اور پہلو دیکھیے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کی یا اس کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرنا، اس کے ساتھ ایکسپورٹ یا امپورٹ کے جو ڈیلنگز ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تعلق ختم کر دیا جائے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال دیکھیے، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور مسلمان 1 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال۔ ان 8 سالوں میں کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے آ کر یا کسی اور جگہ سے آگے مکہ میں عمرہ کر سکے، طواف کر سکے، اجازت نہیں تھی۔ ابو جہل کا حکم تھا خبردار کوئی بندہ مسلمان ہو اور وہ مکہ میں آ کے طواف کرے، پابندی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے سرداروں میں سے ہیں، انصار صحابہ میں سے، یہ مسلمان تھے۔ ان کا پرانا ایک ہاؤ ناؤ اور جاننے والا دوست تھا مکہ میں، امیہ بن خلف، یہ کافر تھا۔ سعد بن معاذ نے مکہ میں آئے اس اپنے واقف دوست کے ساتھ جو امیہ بن خلف تھا، اور اس کو کہا یار میں نے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس نے کہا یار پابندی بڑی لگی ہوئی ہے، سختی بہت ہے اور حکم بڑا سخت ہے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے یہاں پر طواف کرنے کی اور مکہ میں عمرہ کرنے کی۔ کہا وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، پابندی نہ ہوتی تو میں آپ کو کیسے کہتا، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کروائیں، کوئی طریقہ نکالیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں، پھر جو ہوئی دیکھی جائے گی، میں سنبھال لوں گا۔ امیہ بن خلف کافر، سعد بن معاذ مسلمان کو لے کر مکہ میں خانہ کعبہ جب پہنچا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرنے لگے، اوپر سے ابو جہل آ گیا، اس کو پتہ چل گیا، وہ آ گیا، اس نے آ کر سعد بن معاذ کا طواف روک دیا اور کہنے لگا خبردار اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں آپ کی گردن اتار دوں گا۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ میں آ کے عمرہ کرے اور طواف کرے، تم وہاں جا کر بھی ہمیں یہاں نہیں بیٹھنے دے رہے ہو، خبردار۔ سعد بن معاذ نے اب کیا کیا؟ سبحان اللہ، حضور کی تربیت ایسی تھی نا جو آپ نے عطا فرمائی۔ اب سعد بن معاذ پورے مکہ میں اکیلے خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، کوئی طاقت ان کے پاس نہیں سوائے ایمان کے، اور سارا مکہ خلاف کھڑا ہے، اور سردار مکہ ابو جہل سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے بڑا دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ بعض دفعہ جواب بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا، نہ میزائل، نہ ایٹمی پاور، نہ معیشت، کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ جواب اتنا تکڑا اور مضبوط ہوتا ہے کہ اگلی قوت اور طاقت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے خانہ کعبہ میں حرم شریف میں کھڑے ہو کر ابو جہل کی اس پابندی اور دھمکی پر کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تو آج مجھے مکہ میں طواف سے روکے گا تو تیرا کوئی بھی قافلہ جو تجارتی قافلہ مدینے کے پاس سے گزر کے شام کو جائے گا، ایک قافلہ بھی میں وہاں سے نہیں گزرنے دوں گا، کیونکہ مدینے کا میں سردار ہوں، یہاں تیری چلنی ہے وہاں میری چلنی ہے، تیری ساری معیشت کو میں بند کر کے رکھ دوں گا، اب تو بتا میں طواف کروں یا نہ کروں۔ سیرت میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے ابو جہل کا منہ بند ہو گیا تھا، فَبُعِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بس تھوڑی جرت تو کرو، کافر تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، وہ تو بزدل ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے طواف بھی کیا صحیح طریقے سے اور سارے عمرہ ادا کر کے پھر آپ واپس تشریف لے کر گئے۔ یہ ایک سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، جرت کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ذرا اس کے ساتھ دوسرا ایک اور سیرت کا واقعہ سامنے رکھ کے دیکھیے کہ خیبر جب فتح ہوا ہے، میرے حضور لشکر لے کر خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت دنیا میں سب سے سپریم پاور جو جوز اور یہودیوں کی تھی وہ خیبر میں تھی۔ اس وقت کا اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں خیبر تھا، اس وقت کا اسرائیل خیبر تھا، اور 8 تقریباً درجن سے زیادہ قلعے تھے یہودیوں کے جو خیبر میں بڑے مضبوط بنے ہوئے تھے، اسلحہ، معیشت، اکانومی، ہر طرح کی وہ مضبوط اور سپریم پاور تھی۔ میرے حضور غزوہ خیبر کے لیے جب صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے کر گئے، وہ اتنے اونچے اونچے قلعے بنے ہوئے تھے، اگر تیر پھینکا جاتا نا تو تیر قلعے کی طرف جانے کی بجائے واپس آ جاتا تھا، اگر آواز لگائی جاتی تو آواز واپس آ جاتی تھی ٹکرا کر۔ وہاں کوئی کام، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی اسلحہ، کوئی طاقت کارگر ہی نہیں تھی، کیسے اندر جائیں، کیسے قلعے کو فتح کیا جائے۔ میرے حضور نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، گھیرے میں لے لے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کئی دن ہو گئے حضور محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ تلوار سے لڑ نہیں سکتے، وہ قلعے میں ہیں، تیر چل نہیں سکتے، نیزے چل نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر! معیشت، ایک مہر معیشت، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور رسول ہیں، وہاں حضور ایک بہت بڑے ماہر معیشت بھی تھے، ایک سپہ سالار بھی تھے، ایک دنیا کا نظام چلانے والے بھی تھے۔ میرے حضور کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، آپ نے فرمایا ان کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے، دبایا جائے، اور خیبر کے یہودیوں کی سب سے بڑی اکانومی کا جو بنیاد تھی وہ کھجوروں کی خرید و فروخت پر تھی، کھجوروں کے ایکسپورٹ اور امپورٹ پر تھی۔ خیبر قلعے کے ارد گرد چاروں طرف انہوں نے کھجوروں کے باغات اگائے ہوئے تھے، جو سالانہ کھجوریں وہاں سے اتارتے تھے اور
عالمی منڈی کے اندر ان کو جو ہے وہ بیچتے تھے اور اس سے پھر وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرتے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا کئی دن معاشرے کے بعد جب کوئی ایسا پہلو نہیں ملا کہ فتح کیا جائے تو حضور نے فرمایا یہ جتنے بھی درخت کھڑے ہیں ان ساروں کو کاٹ دیا جائے۔ سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ حالانکہ جنگ کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بچے کے اوپر تلوار نہ چلے، عورت کے اوپر تلوار نہ چلے، جانور کے اوپر تلوار نہ چلے، درخت نہ کاٹا جائے، فصلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں آپ نے حکم دیا ہے کاٹو۔ اس پر یہودیوں کی معیشت کا دار و مدار ہے۔ جب سارے درخت کٹ گئے اگلے دن یہودیوں کے بڑے بڑے سردار میرے حضور کے پاس صلح کے لیے، جنگ بندی کے لیے آئے۔ کہتے ہیں جی اب تو ہماری معیشت ختم ہو گئی ہے، کتنے دن بیٹھ کے کھائیں گے، کتنے دن اندر بیٹھے رہیں گے، صلح کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی صلح نہیں، صرف ایک شرط ہے، آپ جتنا سامان لے سکتے ہیں وہ لے لو اور سارا خیبر خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ جتنا اٹھا سکتے ہو اپنے اوپر اپنی سواریوں پر صرف اتنا مال لے لو، باقی نکل جاؤ یہاں سے۔ یہی صلح ہے، یہی شرط ہے۔ حضور نے یہ شرط کی، وہ جتنا سامان سمیٹ سکتے تھے وہ انہوں نے سمیٹا اور نکال دیا۔ قسم بخدا آج بھی یہودیوں نے خیبر کو یاد رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں خیبر سے کیسے نکالا تھا، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم خیبر بھول گئے ہیں، ہم حضور کو بھول گئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہ اسلحے کی قوت استعمال کر سکتے ہیں، نہ معیشت کی قوت استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی سخت الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں، زبان بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں حضور کے عاشق، ہم بھی ہیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے، ہم بھی ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے۔ کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں نے اس سے بڑی کوئی بے حسی نہیں دیکھی ہے کہ کسی بستی آبادی، اور وہ بستی اور وہ آبادی جو مسلمانوں کی جان ہے، امت کی شان ہے، آن ہے، قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، ہزاروں نبیوں کی اماج گاہ ہے، جس کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے خون دیا ہے اور اس کو پھر انہوں نے اپنا سلطنت بنایا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جائے اور وہاں پر ایسے ذبح کیا جائے جیسے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ساری امت میں سے کسی کو بھی غیرت نہیں آتی ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی اس کے خلاف اقدام کرے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام کرے۔ اس سے بڑی کوئی بے حسی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو میں تو اس کو بے حسی نہیں سمجھتا ہوں۔ بے حسی تب ہوتی ہے جب میں کچھ کر نہ سکتا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہوں، اس کو بے حسی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے امت کو بہت کچھ دیا ہے۔ امت کے پاس کتنے اسلامی ملک ہیں جن کے پاس کتنی معیشت ہے، اگر وہ اپنی معیشت ہی روک لیں تو کتنا بڑا اثر پڑ سکتا ہے، ان کی تجارت ہی روک لیں کتنا بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اقبال نے فرمایا تھا جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پہلے جو اچھا تھا اب ہمیں، پہلے جو برا تھا اب وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں جو کفار کے ظلم و ستم میں ہیں، اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائے اور اپنی غیبی نصرت اور مدد اور تائید نصیب فرمائے۔ انفرادی طور پر میرے سمیت آپ میں سے جو بھی کوئی شخص ان کی کسی طرح کی بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، امداد بھیج سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، کہیں آواز اٹھا سکتا ہے، معیشت کے حوالے سے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، لین دین ختم کر سکتا ہے، ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، چاہے وہ کسی شیپ میں بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے اور اللہ ہی فتح اور غالب آنے والا ہے، اور یقیناً اس کا غلبہ ہوگا۔